أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي حج التمتع، جس نے حج تمتع کر رہا ہے أوله عمرة تو اس میں پہلے عمرہ تمتع کرے گا. في شوال أشهر الحج، شوال حج جو مہینے ہیں حج کے وہ ہیں شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ. میقات میں کسی ایک میں عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھے گا، مکہ مکرمہ جائے، عمرہ تمتع کا انجام دے گا. تو وہ اب اس کے اوپر حج گردن پر آ گیا. اس کی حدیث یہ ہے. تو اب عمرہ تمتع کے بعد حج تمتع سے کرنا ہی کرنا، اسی سال کرنا ہے. اور اگر وہ نکل جائے مکے سے، چاہے قریب یا بعید، جیسے آج کے دور میں اگر اس کو معلوم ہو کہ واپس آ جائے گا مکے تک، حج تمتع کر لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر نہیں معلوم ہو یا شک ہو تو پھر واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ اسی سال میں اسے کرنا ہے، اسی سال میں اسے کرنا ہے، اس کی گردن پر ہے. پرانے زمانے میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی انسان جو نکلتا تو اس کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ مکے واپس آ پائے گا نہیں آ پائے گا. مسائل تھے، سیل ہوتے، بہت سے مسائل تھے کہ انسان کو معلوم یقین نہیں ہوتا تھا کہ لوٹ آئے گا مکے. وہ اگر ایک بار نکل گیا مکے سے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لوٹ پائے گا یا نہیں. اور وہ حج تمتع اور عمرہ تمتع ایک ہی سال میں ہونا ضروری ہے، اسی سال ہونا ضروری ہے. یہ عموم الوجہ ہے، تساوی نہیں ہے، برابر نہیں ہے. بشر اور انسان ایک ہی معنی میں ہے، ایک لفظ. اس طرح یہ کلمات ایسے ہیں عموم الوجہ کے معنی میں ہے. تساوی ماكو، يحتجون في الشخص الذي آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو منافق، هو يتظاهر بالنفاق. يجتمعان هنا، اكو فد واحد منافق اما ما يتظاهر بالنفاق، فد واحد منافق ويتظاهر. منافقین میں بھی بہت سی قسمیں، کچھ ظاہر کرتے ہیں اپنے نفاق کو، کچھ ظاہر نہیں کرتے اپنے نفاق کو. واجب النفقه برای این سه تا چیز، واجب النفقہ تین چیزوں کے، کھانا، مسکن اور ملبس لباس. نمیشه. تو وہ زکوٰۃ سے نہیں دے سکتا. جو واجب النفقہ ہے اس کو یہ تین چیزیں نہیں دے سکتا زکوٰۃ سے. ہاں ان چیزوں کے علاوہ مثلا قرض ہے، اور شادی کرنا چاہتا ہے یا اس طرح کی چیزیں، اس کو ایک جماعت نے قبول کیا. مذہبی نظریہ ہے کہ کوئی حرج نہیں دے سکتے ہیں. بله اشکال نداره، اشکال نداره. بله بله نعم. الصيام عزم، العزم روزے میں ارادہ شرط ہے، على ترك هذه ان امور کو ترک کرنا ضروری ہے. العزم ایجابی،
أما عزم على ترك الأكل والشرب وإلى تمام چیزوں کو ترک کرنے کا ارادہ، یہی ہے روزہ. أي أي هو عزم يعني تصميم، هذا أمر یہ إيجابي. ایجابی حکم ہے. أما هذا العزم على ترك هذه الأمور العشرة اللي یہ عزم جو ہے یہ کب حاصل ہوگا؟ جب وہ ان چیزوں کو ترک کر دے گا، ان 10 چیزوں کو ترک کر دے گا. نعم. شلون؟ اي يزوج ابنه ما يخالف محل خلاف. البتہ اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے أنا هم کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ شادی کا خرچہ جو ہے زکوٰۃ سے دے سکتا ہے اپنے بیٹے کو. بل. میرا نظریہ بھی ہے کہ اشکال نہیں ہے، دے سکتا ہے. روايات خاصة أكو. اي اي خو لا يجوز حل النذر، مو واجب خو. يجوز للزوج جائز ہے حل نذر الزوجة ويجوز للأب حل کہ جائز ہے الأولاد. مرد کے لیے اپنی زوجہ کو اس سے نظر سے باہر نکالنے کے لیے، قسم سے باہر نکالنے کے لیے. باپ بیٹے کو نکال سکتے، لیکن واجب نہیں ہے، جائز ہے. أي نعم مطلقة. الرواية تقول الحقوق الواجبة عليك أنت لا تزيدها. روایت میں ہے کہ جو حقوق واجب ہے تم پر ان کو بڑھاؤ لا نہیں، تزيد على نفسك حقوق اپنے اوپر واجب نہ کرو اکثر اس سے زیادہ کو. ولكن إذا نذر يصير واجب عليه بعد لازم يجيب. لیکن اگر کوئی انسان نظر شرعی کر لے تو پھر اس کے واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو پورا کرے. نعم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا. العقائد أولا ثم الأحكام الواجبة والمحرمة. سب سے پہلے عقائد کو حاصل کرے انسان، ما وجب ولو بالوجوب الكفائي. اس کے بعد اخلاق ہے، اس کے بعد وہ فيها الكفاية ما ان چیزوں کو جو واجب ہیں، خصوصاً جو واجب من عینی ہیں، پھر واجب کفائی بالمقدار اللي يمكنه. جس حد تک اس کے امکان میں ہے. اي نعم نعم اي نعم. بل القرآن الكريم قرآن کریم میں ذكر مکرر اس چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے. بلاغ يعني يوصل. بلاغ یعنی پہنچنا، پہنچانا. المبين. بلاغ المبین، مو فقط يوصل بشكل يكون صرف پہنچانا نہیں، اس طرح سے پہنچانا کہ ہر ایک قاعدے ہو جائے. هسه اما يعمل فنعم المطلوب او لا يعمل فتمت عليه یا تو اس پہ عمل کرے اور حاصل ہو جائے گی ہمیں، مطلب جو ہمیں جو ہدف ہے وہ حاصل ہوگا، نہیں تو کم سے کم حجت اس پہ تمام ہو جائے گی. عقائد کو بیان کرے، احکام کو بیان کرے، واجبات کو، ولو بالوجوب تو واجب وجوب کفائی کی حد تک ہے. بلاغا کیسے بیان کرے؟ مقنعا اس طرح سے کہ پہنچ جائے، يوم القيامة لئلا يكون للناس على الله تاکہ خدا کے اوپر وہ کوئی حجت نہ رکھ سکے روز محشر. حجة بالغة. خدا کے پاس حجت ہے. الحجة اللي وصلت حتى يتم هذا. نعم. السلام عليكم.
السؤال شنو؟ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اي اي بالمقدار اللي يكون العلم بهذه جس الأمور حد تک ان امور کو مقدمة وجود جانتا ہے، التقوى تقوی ہے، مقدمہ وجود ہے، والحذر عن المعصية هذه يصير واجب. جس حد تک اس کو جاننا ضروری ہے لأنه تاکہ ان کو التقوى جاننا واجبة. تقوی واجب ہے. تقوی کو کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کو جان فإذا وجبت مقدمات وجوده اللي يصير سبب لأن يكون الإنسان متقي تاکہ هذه انسان تصير اگر واجبة بهذا متقی ہو المقدار. تو اسے کس طرح تكون متقی واجبة ہونا، اس حد تک اسے معلوم ہونا چاہیے. لا لا مو صحيح، يعني أصلا مو معلوم هذا منين. ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے، یہ نقل کیا گیا اس طرح سے، لیکن ہمیں معلوم نہیں واقع معصوم نے كافي کہا ہے کہ مكتوب نہیں کہا ہے. وثلاثة كتب أخرى موجودة مع ذلك مو كافي. کتابوں میں موجود ہے یہ چیز، لیکن واقع مكذبين أقساما يقسم مکذبین کی بھی اقسام، وہ لوگ جو توحید کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو عدالت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو نبوت کا. لا مطلق كذب يخطي تكذيب عقائد نيس، تكذيب غير عقائد. تکذیب کبھی عقائد کی ہے، کبھی غیر عقائد کی ہے، ہر چیز کے لیے وہ ممکن ہے. سلام علیکم. مشهور اختلاف مسئله، عروه داره، صاحب عروه نظرش همینه، مشهور فقهام میگن که صاحب عروہ وجه و کفین استثنان، هم جایز زن وجه و کفین را نپوشه، یہ هم مرد کہ وہ کس حد تک واجب نیست چشم پوشی کہ کنه. چہرے کو کھول سکتی ہے، اما ہاتھ کو کھول شرط سکتی ہے اگر اس پہ که کوئی بے وجه کفن و کفین چہرہ درش پہ زینت نہ ہو، نباشه، ہاتھ پہ زینت نہ ہو. یعنی سرمه تو چشم خانم نباشه، انگشتر تو دستش نباشه، چیزایی که زینت هست. و مردم اگر چشمش میفته اور اگر زینت ہے شرطش اینه تو اگر مرد اس کے اوپر نظر پڑے تو اس سے ہٹا لے، اور اگر پڑے تو پھر بس اس شہوت کے ساتھ. نگاهی به شهوت بکنه حرومه. خلاصه مشهور جماعت از فقها گفتن نه واجب ستر وجه و کف. بعض فقہا نے کہا نہیں، چہرہ اور ہاتھ کا چھپانا واجب ہے اکثر، لیکن اکثریت نے کہا ہے کہ نہیں واجب ہے، واجب نہیں ہے، بشرطے کہ لذت کے ساتھ نگاہ نہ ہو اور زینت نہ ہو. بله روایات متعدد داره، ما ظهر منها یعنی وجه و کفین. بله بله بله. اگر اختلاف ہو جائے تو جد مقدم یعنی دادا. اذا لا اختلاف ماکو کل واحد ولاية عنده. اذا الجد اگر زوجها باپ اور دادا میں ولایت پر مسئلہ ہو جائے تو باپ مقدم ہے، جس نے پہلے شادی کر دی وہ مقدم ہے. اذا الاب زوجها هم صحيح. اذا تعارض يعني الاب يريد يزوجها لفرد واحد والجد يريد يزوجها لواحد آخر وهي راضية باثنيناتهم. مثلا اگر باپ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جد کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور دونوں پہ مثلا خاتون راضی ہے، لڑکی راضی ہے تو جد مقدم ہے. اگر لڑکی بالغہ ہے اور رشیدہ تو اپنی نفس کا ولیہ خود ہے، اور اگر رشیدہ نہیں ہے تو پھر حاکم شرع ہے اگر باپ اور دادا نہ ہوں. الحاكم الشرعي نعم
الحاكم الشرعي ممكن يوكل الأخ الأكبر، يوكل الأم. باپ اور دادا کے علاوہ پھر ماں کے پاس ولایت نہیں ہے، بھائی کے پاس ولایت نہیں ہے. تجری سے مراد یہ تجری کو حرمت عقلی ہے. تجری یعنی انسان کوئی کام يشرب الخمر وهو معصية ويجري الخمر، هذا تجری کا بعد تجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ يتصور أنه خمر ويشربه کہ انسان کسی چیز کو هذا التجري. شراب سمجھ کر پیے اور جان بوجھ کر پیے، بعد میں معلوم ہو کہ شراب نہیں تھی، یہ تجری ہے. وإنما حرمة عقلية أكو، شرب شربت ويتصور أنه هذا نجس، ولكن کسی چیز کو نجس سمجھ کر اور نجاست والے احکام پر بیار عمل نہ کرے اور بعد میں معلوم کہ نجس نہیں تھا، یہ تجری ہے. اور اگر جانتا بھی ہو، یقین بھی ہو اور وہ عین ہی وہی چیز ہو تو پھر وہ تو گناہ ہے، اس کی بات نہیں. تجری وہاں ہے کہ تجری خود گناہ نہیں ہے. والمشهور بين الفقهاء شيخ الأنصاري في أول كتاب الفرائض عند هذا الشيء، مشهور الفقهاء اشكال يقول. سلام الله عليه. الله عز وجل ليش خلق ابلیس؟ اللہ نے کیوں نفس امارہ بیان کیا، خلق کیا؟ کیوں شاید ابلیس کو خلق کیا؟ تاکہ انسان کا امتحان لے سکے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. هذا الاختبار يتوقف على انه الانسان اور يقدر يعصي. امتحان تبھی ہے جب انسان معصیت کر سکتا ہو، اگر نہ کر سکتا ہو تو پھر تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے. ستة هذاك خط للضرورة شو يسوي؟ مع أنه الإمام الصادق عليه السلام ذكر 6 خلفاء له، مع ذلك المنصور عزم، شوفوا بالروايات اكو بالتاريخ اكو، عزم على قتل موسى بن جعفر. امام علیہ السلام کے بعد 6 کے زمانے میں 6 خلیفہ ہوئے، اور امام اور امام چھٹے امام کی شہادت منصور چاہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کو بھی قتل کر دے، لیکن اور امام وحشت کے عالم میں، خوف کے عالم میں مدینے کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، مکے میں جا کے چھپ کر رہے بہت دنوں تک. سلام علیکم. کی آره چون دیه بالکل دیت میں زوجہ کو حق ملے گا، ارث کی طرح تقسیم ہو. نه زوجه حق نداره در قتل عمد بگه نه من نمیکشم، امر به کشتن نمیدم تا دیه بگیرم، این حق نداره. قصاص کرنے میں زوجہ کو حق نہیں ہے، مثلا کہ قصاص کر دے یا قصاص کو معاف کر کے مثلا دیت قبول کر لے، یہ حق نہیں ہے. لیکن اگر دیت ملے گی تو اسے ملے گی، قصاص نہیں ہے لیکن دیت پہ سے اس کو حق ملے گا. چون دیه مثل ما ترک میت میمونه، کیونکہ جو دیت ہے وہ اس کے ترکے کے حکم میں ہے جو مرا ہے. خود دلیل روایت داره امام معصوم علیه السلام فرمودن. نعم وعليكم السلام. شلون؟ اي اي
بیان احکام ایک الگ چیز ہے۔ لهم 14 معصومین ان کے پاس ولایت تشریعی ہے، لیکن ہر چیز کو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ معظم الاحکام الشرعیہ اللہ عز و جل قائل ہے یو بالقرآن یو بالاحادیث القدسیہ یو بما اوحى الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تمام چیزیں رسول کے پاس تھیں، تمام احکامات ان کے پاس تھے، اور روایات سے کہ احکام ولایت تشریعی بھی ان کے پاس تھی۔ ليش لا؟ ليش لا؟ بس معظم التشريعات 90% أكثر من 90% هو الله قايلها يو بالقرآن يو عبر الرسول صلى الله عليه وآله. هو لا شوفوا بیان مصداق تشریح نہیں ہے، اما بیان الحکم الذي بیان کرنا اس حکم کا جو ذکر نہیں ہوا یہ تشریح ہے۔ صور زوجته يباع صور زوجته بعد وفاتها ما يخالف، أما بغيبة لا ما دام مو موجودة الزوجة متوفاة الزوج يجوز له أن ينظر إلى صور زوجته، شوہر کو اپنی زوجہ کی تصویر دیکھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، مطلب مرنے کے بعد بھی نہیں، لیکن ریبہ جائز نہیں ہے۔ اگر زوجہ موجود ہے، مثال کے طور پر اس موبائل پہ اس کی تصویر زندہ ہے، اس حالت حیات پہ اس کی تصویر دے، حتی تلذذ کے ساتھ موبائل پر دیکھے یا فون پر دیکھے یا ٹی وی پہ دیکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر موت ہو جائے زوجہ کی تو وہ پھر اس کی تصویر ریبہ کے ساتھ شہوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں ہے، اجنبیہ نہیں ہے، کیونکہ مطلقاً یہ جائز عمل نہیں ہے۔ او مع صوتها او مع صورتها وهي حية، يعني اذا بالموبايل الزوجة تحكي ويا الزوج والزوجة يباوعها بالموبايل ويتلذذ، اگر تلذذ موبائل پر ہو یا کسی اور طریقے سے ہو زن و شوہر میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ شکو بھی ہے لا نعم 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 ہم هذه صحيحة ہم هذه اثنينات صحيحة، یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ فقط امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ في الروايات يحضر كل البشر عند الموت حتى اللي مو مسلم، أما الإمام الحسين عليه السلام في الروايات اللي ببالي أنه يحضر المؤمنين۔ امیر المومنین کے سامنے تمام بشریت کو پیش کیا جائے گا، اور جو میرے ذہن میں وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے مومنین کو پیش کیا جائے گا۔ هو من يزور خل الكفار ما يزورون امیر المؤمنین، حتی الكفار عند الموت يشوفون امیر المؤمنین، جو بھی مرتا ہے وہ امیر المومنین کو دیکھتا ہے، هذا عام، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے مومن ہو۔ هذا عام من يمت يرني۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا۔ نعم دیکھیں حدیث رفع میں شیخ الانصار رسائل میں شیخ انصاری نے وكتب اور اصول کی دیگر کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے وهو أنه
کہ نسیان کی یا بھولنے کی دو قسمیں، ایک ہے جہل، ایک تقصیر کے ساتھ ہے، ایک قصور کے ساتھ۔ اگر نسیان بھول چوک جان بوجھ کر ہے تو یہ اس کو مثال کے طور پر ایک انسان کسی کا مقروض ہے، اس نے کہیں لکھا ہے لیکن اس کا مثال کے طور کے اوپر جو کتاب ہے وہ کھو جائے تو کیا اس کے اوپر سے قرض ختم ہو جائے گا؟ نہیں، باقی رہ جائے گا۔ اور ایک دفعہ بھولنے میں وہ مقصر نہیں ہے، یہاں معذور ہے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا، جو ہم بھول گئے اس کا مواخذہ نہ کرنا، یعنی جو ہم نے بھولنے میں قصور کیا اس کو معاف کر دیں۔ اما یؤاخذ یعنی یستحق العقاب الذي یقصر وبسبب التقصیر، یعنی انسان وہ چیز بھول جائے جو تقصیر کے ساتھ غلطی کرے یا بھول جائے، یا غلطی کے ساتھ خود ذمہ داری لیتے ہوئے اس چیز کو بھلا دے، یا اس بھول میں اس کی غلطی ہو۔ فتنہ شو فتنہ یعنی شنو؟ یعنی اختبار۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ یعنی امتحان۔ اللہ عز وجل بوسیلۃ اللہ انسان اولاد کے ذریعے امتحان لے گا۔ یوجہون اولادہم الی ما امر اللہ ام لا، اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے اللہ کے حکم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، حرام اور حلال کو رعایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ سب ان تمام فتنہ یعنی اختبار، فتنہ یعنی زینت بھی چکے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی اولاد سے زینت لیتا ہے، اپنی مال سے زینت ہے، یہ تمام چیزیں بالآخر امتحان ہیں۔ لا 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 ما يخالف بلغته حسب معرفت، اپنی لغت میں اپنی معرفت کے لحاظ سے جیسا کہ کافی ہے۔ افضل اما مو الا لازم۔ سید ابو الفضل اصفہانی نے مراجع کبیر میں سے گزر اپنے کتاب رسالہ عملیہ میں وسیلۃ النجات نام کے جو آپ کے رسالہ عملیہ اس میں فرمایا ہے، مثلا یعنی مو مقصود یجوز، مقصود یتزوج، اس کی لغت میں زواج میں جوزتو کہتا ہے، وہ عربی صیغے کو زوجتو کو جوزتو کہتا ہے اپنے لہجے میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی لغت کے لحاظ سے اگر صحیح کہہ رہا ہے تو جائز ہے، صحیح ہے، جائز ہے، اس کے لیے واجب بھی نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرے اور اس کو صحیح پڑھے۔ امر ازدواج میں کوئی مسئلہ نہیں، افضل یہ ہے کہ اس کو جان کر صحیح صیغہ پڑھے یا کسی کو وکیل بنائے تاکہ وہ صحیح صیغہ پڑھ سکے۔ جو انسان عربی نہیں جانتا اس کے لیے زیادہ مستحب ہے کہ وہ وکیل کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔